بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو جغرافیہ کا باب نمبر 4 جو کہ بک کا آخری چیپٹر ہے تاریخ کا کروا رہی ہوں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی یعنی کہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ خارجہ پالیسی کی تعریف یعنی کہ فارن پالیسی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ریاست یعنی کہ ایک ملک دوسری ریاستوں یعنی کہ دوسرے ممالک سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں یعنی کہ کچھ اصول اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے اور راستے متعین کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم جب بھی کسی دوسرے ملک سے تعلقات کا قیام کرتے ہیں تو اس میں کچھ اصول اور مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں چین سے، امریکہ سے اور دوسرے ممالک کے ساتھ۔ نہ صرف وہ تعلقات ہیں تو ان تعلقات کے کچھ اصول بھی ہیں اور کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ایک ہمارا اپنا ملک جو ہے اسی کے مقاصد ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک کے اپنے بھی ہوتے ہیں کہ آیا کہ بھئی ہم ڈیولپمنٹ اس ملک میں کر سکتے ہیں یا وہ ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں کر سکتے ہیں۔ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کا جو کام ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اپنی انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں۔ تو بہت سارا ڈیولپمنٹ از ناٹ ورڈ کہ جی کوئی ملک اپنی انڈسٹریز کے ڈیولپمنٹ کے لیے دوسرا ملک بھی یوز کرتا ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اصول اور مقاصد رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے فائدے بھی دیکھے جاتے ہیں اور امان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خارجہ پالیسی جو فارن پالیسی ہوتا ہے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کا ہونا، اس میں جو ہے بہت سارے اصول اور مقاصد ہیں اور راستے متعین کیے جاتے ہیں۔ ان اصولوں اور مقاصد کے تھرو جو ہے وہ ایک راستہ نکالا جاتا ہے اچھے تعلقات کا۔ اس حوالے سے جو پالیسی وہ بناتی ہے یعنی کہ جو ریاستیں یا ممالک جو اپنی پالیسی بناتے ہیں اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اس کی ایک تعریف یوں بھی کی گئی ہے، ہر ملک اپنے نظریاتی، ٹھیک ہے، ہر ملک اپنے نظریاتی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی حالات کے پیش نظر دوسرے ممالک سے جو تعلقات قائم کرتا ہے وہ اس ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے ایران سے تعلقات ہیں تو نظریاتی بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں، ہم سیاسی بھی ہیں، مطلب یہ ہر ملک کے ساتھ ہی ہمارے ہوتے ہیں، اقتصادی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جغرافیائی طور پہ جیسے ہم نے ایران گیس پائپ لائن لی ہوئی تھی، وہ سارا کچھ جو ہے اس طرح سے ہم تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھتے ہیں کسی بھی ملک سے۔ تو میں نے ایران کی ایگزامپل دے دی ہے، تو یہ جو ہے ہماری یہاں خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ لارڈ پمرسن کے مطابق، ایک انگریز تھا، اس کے مطابق بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن۔ جو تعلقات ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ، اس میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، اس میں زیادہ ہمارے اپنے مقاصد شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم پھر اپنے اصول بناتے ہیں اور اس پہ ہم دوسرے ملک کو قائل کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ ہم سے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ دشمن، بلکہ استقلال صرف قومی مفادات کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو سب کچھ ہم یہ تعلقات قائم رکھتے ہیں یہ ہمارے جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ریاست کی خارجہ پالیسی، اسی کریکشن کر لیجئے گا، ایک ریاست کی خارجہ پالیسی صرف قومی ضرورتوں کے تحت ترتیب دی جاتی ہے۔ اب جیسے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہی ہیں، اگر ہم کہیں امریکہ سے تعلقات ہیں تو اس میں مطلب دیکھیں اچھے ہیں یا مطلب تعلقات ہمارے جیسے بھی امریکہ کے ساتھ ہیں، تو اگر پاکستان نے وہ تعلقات رکھی ہیں تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں تو ان کے اپنے مقاصد ہیں، صحیح۔ تو ہم اپنے مفادات
اپنے مقاصد رکھتے ہوئے، اپنی ملک کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تعلقات رکھتی ہیں دوسرے ملک سے، وہ خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ قائد اعظم اور پاکستان کی خارجہ پالیسی، ٹھیک ہے، فروری 1948، کائنڈلی کریکشن کر لیجئے گا، خارجہ جیم ہے لگانا ہے آپ نے، جیم چھوٹی ہے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام تقریری پیغام کے ذریعے قائد اعظم نے بتایا، ٹھیک ہے، فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام قائد اعظم نے تقریر میں ایک پیغام پہنچایا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن، بقائے باہمی اور ہمسایوں سے بہتر تعلقات پر رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکی عوام کو ایک تقریر میں بتایا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہوگی، اس پالیسی جو ہے وہ امن کے لیے اچھے تعلقات اور ہمسایہ جو ممالک ہیں، نیبر کنٹریز ہیں، ان سے اچھے تعلقات استوار کرنا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد عہد حاضر میں انسان کی ترقی و بہبود کے لیے تعلقات کی وسعت و اہمیت اور بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو، ملک کو یا انسان کو ترقی کے لیے ہمیں اپنے تعلقات کو وسعت یعنی کہ بڑھانا پڑے گا اور اس کو اہمیت دینی پڑے گی۔ کوئی بھی فرد، ایک سنگل آدمی، کوئی قوم یا ملک دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کیے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ کوئی ملک اگر سمجھتا ہے کہ میں اکیلا رہ لوں گا اور اکیلا ملک جو ہے وہ چل جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ تعلقات لوگوں سے چھوڑ دے گا اور وہ تنہا رہ کے زندگی گزار دے گا، تو ایسی زندگی نہیں گزر سکتی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اس وقت خارجہ پالیسی کے دو اہم مقاصد تھے۔ جب پاکستان 1947 میں بنا، 14 اگست 1947 میں بنا، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو مقاصد تھے ان میں پہلا علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، یعنی کہ ہمیں انڈیپینڈنسی اور سیفٹی جو ہے اس کی ہمیں اپنے تحفظ چاہیے تھا، تو اس لیے ہم نے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے، ٹھیک۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو اہم اور بنیادی مقصد جو تھا وہ ملک کی سرحدوں یعنی کہ ہماری باؤنڈریز، آزادی یعنی کہ ہم لوگوں کی فریڈم ہے، اور خود مختاری یعنی کہ ہماری انڈیپینڈنسی کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی و تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پاکستان جو تھا، جب پاکستان دنیا کے نقشے میں آیا، پوری دنیا کو پتہ چلا کہ جی پاکستان بن گیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہماری سلامتی و تحفظ کا بھی جو ہے ہمیں اپنا ملک کو جو ہے بندوبست کرنا تھا۔ لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ ملک سلامت کیسے رہے گا کہ جب ہماری خارجہ پالیسی بنے گی اور ہم خارجہ پالیسی میں اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دیں گے۔ ظاہری بات ہے، خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی خود مختاری، اپنی انڈیپینڈنسی، اپنی سالمیت، اپنی سیفٹی، اپنے ملک کو بچانا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس پہ دوسرے ممالک سے تعلقات رکھے جاتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ بیسک مقصد جو ہے خارجہ پالیسی کا پاکستان میں، وہ بنیادی جو مقصد ہے نصب العین جو ہے، وہ ہمارا مقصد جو خارجہ پالیسی کا ہے وہ قومی سلامتی ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان نے کبھی کسی دوسرے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو ہے
ہمیشہ سے دوسرے ممالک کی جو ہے وہ آزادی کو، دوسرے ممالک کی سیفٹی کو، اور دوسرے ممالک میں اگر کسی ملک کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، جیسے فلسطین ہے، فلسطین میں وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے. پاکستان کا اپنا مسئلہ جو ہمارا کشمیر کا ہے، مسئلہ کشمیر، اس پہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج کرتا ہے. تو پاکستان نہ صرف اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملک کی سیفٹی کا بھی خیال رکھتا ہے. ایون کہ پاکستان کے جب بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے یا خراب ہو جاتے ہیں، کبھی پاکستان پہل نہیں کرتا، اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں. ٹھیک ہے. دوسرا جو خارجہ پالیسی کا، پاکستان کی جو دوسری خارجہ پالیسی کا جو مقصد ہے، یعنی کہ دوسرا پاکستان نے جو مقصد رکھا ہے، وہ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل. صحیح. جو پاکستان ہے وہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس یونائٹڈ نیشن کے جو ہے ان کے جو چارٹر ہوتا ہے، ان کی جو ہے ان پر عمل درآمد کرتا ہے. قائد اعظم کا فرمان ہے، ہم قومی و بین الاقوامی امور و معاملات میں انصاف اور دیانت کے اصول پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم جو ہیں وہ قوم کے لیے، قومی اور دوسرے ممالک سے تعلقات میں جو ہے کچھ امور کاموں کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ہم اور معاملات اور بہت سارے معاملات میں انصاف اور دیانتداری کا اصول پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ انصاف اور دیانتداری سے کام کریں گے. ہم دنیا کی قوموں کے درمیان امن اور خوشحالی کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے. بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملک کی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی دھماکہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بہرحال میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں جو فرمان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، وہ ہے ہم قومی و بین الاقوامی امور و معاملات میں انصاف و دیانت کے اصول پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم دنیا کی قوموں کے درمیان امن اور خوشحالی کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے. یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ کاماز جو ہیں انورٹیڈ کاماز لگا کے اس فرمان کو ختم کر دیجئے. ٹھیک ہے. آگے ہے، بھارت نے اگر ایٹمی دھماکہ کیا تو ذات ملکی سالمیت کے لیے پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکہ کیا. پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں شریک ہے. پاکستان بے شک ایک ایٹامک پاور ہے. پاکستان چاہے تو اپنے ایٹم بم کو کبھی بھی انڈیا کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا ہمیشہ پاکستان کو دھمکی دیتا ہے. لیکن پاکستان نے کبھی بھی انڈیا کے خلاف یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کبھی کوئی جارحانہ قسم کے عزائم پیش نہیں کیے، بلکہ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر پہ عمل کرتا ہے اور ہمیشہ امن کے ساتھ، ہماری سرزمین جو ملک ہے ہمارا، ہمیشہ امن کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں امن بھی پھیلاتا ہے اور امن کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. ٹھیک ہے. نظریاتی مقاصد. ٹھیک ہے. پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو نظریہ ہے، بسمہ فاروق اپنی ویڈیو آف کر دیں ورنہ میں آپ کو ریموو کر دوں گی. پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا، یعنی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی، پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، اس کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے. ہم ایک مسلمان ملک ہیں. ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اور پاکستان کے جتنا بھی ہمارا سرزمین ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں پر اگر کوئی بھی کام جو اسلام سے اگینسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم اس قانونی طور پر اس کو ہمارے یہاں
مطلب وہ ہمارے قانون میں موجود نہیں ہوتا اور اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جاتا ہے، وہ جرم ہوتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی حدوں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ پاکستان جب اسلامک ممالک سے اچھے تعلقات رکھے گا تو ہی ہم اپنے وطن سرزمین کو اسلام کے اکارڈنگ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے، ٹھیک ہے، پاکستان کے ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، لیبیا ہے، یمن ہے، قطر ہے، عمان ہے، بحرین ہے، ایران ہے، عراق ہے، تو اور جتنے مسلم کنٹریز ہیں پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ان ممالک کے ساتھ۔ اس کے تینوں دساتر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ استوار کیے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ٹھیک ہے، تو پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اقتصادی تعاون کی تنظیم کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے مسائل پیش آئے پاکستان نے ان کو ہر ممکن مدد کی۔ ان مسائل میں فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ مسئلے ہیں جیسے عراق کا، افغانستان کا، ایتھوپیا، کشمیر، مسئلہ کشمیر تو خیر خود پاکستان کا اپنا ہے، بوسنیا، فلسطین، ٹھیک ہے، سارے ممالک کے ساتھ پاکستان، یہ ممالک تو نہیں کچھ مطلب یہ ان سب کے جو مسئلے مسائل ہیں پاکستان نے ہمیشہ اس میں قابل ذکر رہا، ٹھیک ہے۔ شعر ہے، میں اب ریموو کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ جن بچوں نے ویڈیوز آن کی ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے رنگ و نسل پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم ہے جمعیت تری۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے، جو ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو مغرب سے کمپیئر نہیں کرتے، ہم مسلمان ملک ہیں اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے ان کے نقش قدم پہ اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ، وہ قومیں جو انگریز ہیں، مغربی قومیں ہیں، وہ رنگ نسل پر انحصار کرتی ہیں، لیکن ہم جو ہیں، ہم اسلام کو نے ہم کو مستحکم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اقتصادی ترقی، ٹھیک ہے۔ اور چارٹر میں یہ سارے دیکھیں، جو اقوام متحدہ کا چارٹر پہ عمل ہے اس میں نظریاتی مقاصد بھی ہیں، اس میں اقتصادی ترقی بھی ہے۔ کسی بھی ریاست کی دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یعنی کہ ہم ابھی ترقی نہیں کر رہے، ہم ترقی پذیر ملک ہے، مطلب ہم ترقی یافتہ نہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے پاکستان۔ لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی ہو، ٹھیک ہے۔ اقتصادی کا مطلب ہوتا ہے ارن، کہ ہم کس طرح سے ملک ہمارا ترقی کر سکتا ہے، ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں، تو ہم اگر اچھے تعلقات کریں گے تو ہم تجارت کریں گے اور تجارت سے ہم ارننگ کریں گے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزادی تجارت، آزادی اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب اقتصادی امداد ہے، یعنی کہ ہم
جو ہیں وہ امداد لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے باضابطہ اس سے پھر ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھا پوائنٹ ہے ثقافتی ترقی. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو ہے اور کلچر کا ہماری خارجہ پالیسی پہ اثر رہا ہے. دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اجاگر کرنے کا حق ہے. ہمارا ایک اپنا کلچر ہے. انفارچونیٹلی بائی دی یوز آف سو مچ آف موبائلز اینڈ دا ٹیبلیٹس اینڈ یہ جتنی بھی اکوپمنٹس ہے، جیسے یہ ہمارے یہاں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر، ان کے تھرو ہم اپنی کلچر کو بھلاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے کلچر کو فروغ دینا ہمارا قومی فرض ہے. پاکستانی ثقافت اسلامی اقتدار کی آئینہ دار ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا کلچر ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے اسلامی اقتدار کا آئینہ دار ہے. ہم ہر طرح سے جو اپنا کلچر ہے وہ ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویوز کو جو ہے وہ یہ کوئی 4435 تھے، میں نے ان کو ریموو کر دیا. آپ کی ویڈیو آن تھی. ٹھیک ہے. ہماری ثقافت میں رواداری ہے، احترام انسانیت ہے، شرم و حیا ہے اور بہادری جیسے عناصر نمایاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ثقافت کو مد نظر رکھتی ہیں، جس میں ہم لوگ احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری وغیرہ جو ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے کلچر کو فروغ دیتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو پیج نمبر 94 اپنی بکس اوپن کیجئے. پیج نمبر 94 کا پہ جو ہے ثقافتی ترقی تک پڑھا دیا ہے. آپ سارے بچوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے خارجہ پالیسی کی، اور جو بھی مسائل ہیں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.